مرزا غالب کے آج کے شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو آپ اور کچھ کریں نہ کریں ان کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارا یہ پروگرام لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں پسند آ رہا۔ لائک کرنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ کو ایک کلک ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کا شعر شروع کرتے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا گر تو کیا ہوتا۔ اس شعر کو اردو کے مشہور ترین اشعار میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس غیر معمولی شہرت کی وجہ بے چارگی سے بھرپور اس سوال میں ڈھونڈی جا سکتی ہے جو دوسرے مصرے میں اٹھایا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں جو منطقی اصول ہے یا اسلوب ہے وہ بھی قابل لحاظ ہے۔ اس شعر کی شرح میں عام طور پر دو نقطے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، میں نہ ہوتا تو میں بھی الوہیت کا ایک حصہ ہوتا، جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا تھا، یہ دوسرا اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ خلق نہ ہوتا تب بھی خدا کی ہستی موجود تھی، میرے پیدا ہونے سے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن شعر میں چند نقطے اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شعر غالب کے ان شاذ و نادر اشعار میں سے ایک ہے جن میں فارسی کی کوئی ترکیب استعمال نہیں ہوئی، بلکہ یہی نہیں، پورے شعر میں صرف ایک فارسی الاصل لفظ موجود ہے اور وہ ہے خدا، اور وہ بھی اس قدر زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے فارسی لفظ ہونے کا خیال بھی نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ شعر زندگی کی مجبوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی انسان وجود میں آنے اور زندہ رہ کر اپنی تباہی کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے کائنات کے نظام میں کوئی فرق نہ پڑا ہو، لیکن اس کو وجود میں آنا اور زندگی اور موت کو برداشت کرنا ہی ہے، ہر صورت اس کو کرنا ہے، اور زندگی اور اس کی مشاکل سے یا مشکلوں سے کسی طور بھی انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ ڈبویا کا لفظ یہاں خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا تو ہر صورت میں موجود رہتا، وجود میں آنے سے مجھ پر یہ ستم ٹوٹے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میں کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا جانے میری ناقدری کا کیا عالم ہوتا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر میں وجود میں نہ لایا گیا ہوتا تو کیا حرج تھا۔ کچھ لوگ مصرع اولا میں، یعنی جو پہلا مصرع ہے اس میں فاعل یعنی میں کو مقدر قرار دیتے ہیں اور نثر ایسے کرتے ہیں کہ میں کچھ نہ تھا تو خدا تھا، میں کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن دعویٰ بے دلیل رہ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ کو ہی فاعل فرض کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں مصرع ازل کے اس پراسرار اور لامنتہی منظر کی طرف اشارہ کرتا معلوم ہوتا ہے جب کائنات کی ہر چیز خدا کے علم میں مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی اور محفوظ تھی، اور چاروں طرف خدا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال آپ اس کی کیسے بھی تشریح کر لیں، غالب کا شعر بہت خوب ہے۔